اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اس سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی 191. اس کے بعد اور 2 آیتیں. یہ 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. 9 باتوں کا حکم دیا ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں وہ چیزیں جو کھانے کے تعلق سے حرام ہیں ان کا بیان تھا کہ کون سی چیزیں کھانا حرام ہے جانور کے تعلق سے. سور کا گوشت ہو یا مردار ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا جانور ہو یا خون ہو، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ نے قرار دیا. ظاہر سی بات ان کا تعلق کھانے پینے سے. یہ جو آیت ہے اور اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں انسان کی سوچ، انسان کے اخلاق، انسان کے اعمال، انسان کے جو معاملے، ان معاملوں سے متعلق کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کون سا عقیدہ حرام ہے، کون سا عمل حرام ہے، ان کو بیان کیا گیا. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو، وصیت سمجھتے آدمی مرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ کچھ بول کر کے جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو مہر شدہ، جس پہ سیل لگایا گیا ہو، جو چیز سیل لگائی ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ خالی پیلی میں بھی سیل لگایا ہوا، اس میں بھی لیٹر میں بہت فرق ہوتا ہے. تو مہر لگایا ہوا وصیت نامہ رسول اللہ کا پڑھنا چاہتا ہو تو اس آیت کریمہ کو پڑھے. سورہ انعام کی یہ 3 آیتوں کو پڑھ لیں. 191، 92، 93، 151، 152، 153. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے. سمجھے؟ سنیے کیا فرماتے اللہ تعالیٰ. قل، پیغمبر آپ کہو، تعالو، آؤ. تعالی اصل میں دیکھو اللہ تعالی بولتے، دیکھو تعالی کے معنی بلندی کے. اللہ تعالی، سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون. اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے ان تمام چیزوں سے جن کو بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تعالی بلندی کے معنی اصل میں عربی میں کوئی آدمی بلندی سے کسی کو بلاتا ہے نا، اس پر بولا گیا بات. تعال، تعال بولتے ہیں عربی میں، تعال، آؤ. یہ اس وقت بولا جاتا ہے تعال جب وہ اوپر ہو اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ نیچے ہو. سمجھ؟ تو تعال، آؤ، بلایا جا رہا ہے. ترقی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، آؤ. اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، پڑھ کر کے تمہیں سناتا ہوں. تلا یتلو، تلاوت کے معنی. اس سے پہلے بھی الذین یتلون، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم کتاب دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو تلا یتلو کے معنی، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد میں سے یہ کیا بھی ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ اللہ کی آیاتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ ذمہ داری. تو اسی سے ہے اتلو، میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں. تعالو، آؤ. یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ. قل، پیغمبر آپ کہو، تعالو، آؤ، اتلو ما حرم علیکم،
میں تلاوت کر کے یعنی میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام قرار دی. ما حرم، کیا چیزیں حرم حرام قرار دی، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر. اسے نوٹ کرو، اس کے اوپر کیا کرو، غور کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو. وہ کیا چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا، منع فرمایا، کیا چیزیں حرام ہیں. سنو، سب سے پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. شیئا بولے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز، کسی کو بھی کیا نہ کرو. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے شرک جلی، شرک خفی دونوں سے منع فرمایا. کسی قسم کی شرکت نہ ہو اللہ کے ساتھ، کہ خالق مالک صرف وہ ہے، معبود بھی وہی ہے. ساری دنیا میں متصرف، تصرف کرنے والا، تدبیر کرنے والا وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، بچے دینے والا، رزق دینے والا، بارش برسانے والا، کائنات کو چلانے والا، سنبھالنے والا صرف وہ ہے. اگر کوئی بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذات و صفات میں کسی بھی کو بھی شریک ٹھہرایا تو کیا ہے، بہت بڑا گناہ. اللہ نے اس سے منع فرمایا. اللہ نے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کسی کے بھی قبضے میں نہیں دیا ہے، فرشتوں کے بھی قبضے میں نہیں ہے. فرشتے بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. سمجھ رہے؟ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دیا ہے، وہ یہ ولی صاحب کو، یہ نبی صاحب کو، یہ فرشتہ صاحب کو، یہ دیوی کو، یہ دیوتاؤں کو. کسی کو اللہ نے کوئی کیا نہیں دیا ہے. سمجھ رہے؟ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ ہی کیا کرتے ہیں، کائنات کی تصرف کرتے ہیں. اس میں کوئی کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ رہے؟ اولاد دینے والا، رزق دینے والا، پیسہ دینے والا، رزق دے، سب کچھ کسی کے قبضے میں. کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس معاملے میں کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو. ارے مشرک اسی کو تو بولتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ اور کو بھی. اللہ پورا ایک آدمی سنبھالنا والا تو کتنا مشکل ہے وہاں. جیسے بادشاہ لوگ، پی ایم، سی ایم، الگ الگ ڈپارٹمنٹ الگ، ایسے اللہ کو بھی سمجھ جاتے. نعوذ باللہ. دنیا کے بادشاہوں پر، دنیا کے وزراء پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ہم کو وایا جانا چاہیے، واسطے سے جانا چاہیے. واسطے کی ضرورت نہیں. اللہ خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. تو دعا مانگنے میں بھی صرف اللہ سے مانگنا ہے. نظر نیاز کرنا صرف اللہ کے نام پر کرنا ہے. نظر نیاز، نیرچہ نیاز، منت ماننا، یہ بھی کسی اور کے نام پہ نہیں مانا جاتا، شرک ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر مانتا ہے، نبی کے، ولی کے، کسی درگاہ کے، کسی دیوی دیوتا کے، کسی مندر کے، یاد رکھیں شرک ہے. جس طرح عقیدے میں شرک حرام ہے، عمل میں بھی شرک حرام ہے، عبادت میں بھی شرک حرام ہے، دعا میں بھی شرک حرام ہے. سمجھ؟ شرک کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تشرکو بہ شیئا، ذرہ برابر بھی کسی قسم کے بھی شرک اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں. شرک مت کرو. صرف مندر میں جا کر کے پجاری کیا کہتے ہیں، وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکنا ہی شرک نہیں ہے. شرک کیا ہے، یہ سب میں نے آپ کو بتایا. عبادت میں، عمل میں، دعا میں، عقیدے میں، ان سب میں اگر کسی اور کو بھی شامل کر لیا، یہ ہے شرک. آدمی اس سے کیا ہوتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے تو جنت حرام ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اسے کبھی بھی جنت نہیں مل سکتی. جنت حرام ہے کا مطلب اسے کبھی جنت نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی. اس لیے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے. یعنی عقیدے کے معاملے میں سوچ اور فکر ہمارے ایسی ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف تنے تنہا اللہ کی ہے. اس پہ کوئی بھی کیا نہیں ہے. ساری کائنات کو تنے تنہا کون سنبھال رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ صرف اللہ چلا رہا ہے. اللہ نے کوئی ڈپارٹمنٹ کسی کے بھی قبضے میں نہیں دیا ہے. اس میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح آدمی عبادت کرتا ہے اللہ کے لیے، نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، اس میں اگر نیت خراب ہو اسے شرک خفی بولتے ہیں، چھپا ہوا شرک. لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے،
نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے بول کر، لیکن بعد میں نماز کو اچھی کر رہا ہے کہ لوگ بھی مجھے دیکھ کر کیا سمجھیں، میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک طرح کا شرک ہے جو دکھنے میں نہیں آتا ہے، اسے شرک خفی بولتے ہیں۔ دکھنے میں کیا کر رہا ہے، وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، دکھنے میں حج بھی کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن دل میں کیا ہے، نیت میں کھوٹ ہے کہ لوگ مجھے کیا سمجھیں۔ کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی بھی عمل کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اس میں اگر کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یا مطلب دوسرے کو خوش کرنے کا مقصد ہو، یہ اور کو شریک ٹھہرانا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ شرک خفی ہے۔ تو شیعہ فرمایا ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے۔ کسی اور کو شامل کر لیا یہ بھی شرک ہے جو دکھنے میں نہیں آتا ہے۔ بس دکھنے میں کیا، یہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، دکھنے میں سب کچھ دکھنے میں اچھا ہی لگ رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن دل کی نیت صرف کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کے لیے نیت کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ شرک جلی بھی اللہ کو پسند نہیں، شرک خفی بھی اللہ کو پسند نہیں۔ شرک جلی میں آدمی ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے۔ شرک خفی میں اس کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، گرچہ جنت حرام نہیں ہوتی اس کے اوپر، لیکن جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اسے ثواب نہیں ملتا ہے، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ سمجھ رہے؟ آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن عمل کرتے ہوئے کیا کر رہا ہے، کسی اور کو بھی خوش کرنے کا جذبہ ہے، کیا کام، اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل قبول ہونا، نیت اچھی کرنا ضروری ہے، نیت کے اوپر ڈیپینڈ۔ نیت اچھی ہے عمل قبول، نیت اچھی نہیں ہے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کو شروع ہی اس حدیث سے کیا ہے، میری کتاب پڑھ رہے ہو پہلے نیت درست کرو، نیت پہلے درست کرو۔ خیر، تو اللہ تشرکوا بہ شیئا، ذرہ برابر اللہ کے ساتھ شرک نہ، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ آج مسلمان اس معاملے میں بہت کچے ہیں۔ ہاں یہ بھی شرک ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، یہ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے بھی کہا، دیکھو ایک آدمی اسے روز پڑھنے کی عادت ہے، روز اشراق پڑھنے کی، روز تلاوت کرنے کی، روز تہجد پڑھنے کی عادت ہے، وہ اپنا معمول پورا کر رہا ہے۔ وہ جب معمول شروع کیا، وظیفہ شروع کیا تو اللہ ہی کے لیے شروع کیا، لیکن بعد میں کیا ہوا، اس کے عمل کو کوئی دیکھ رہا ہے سمجھ کر کے یہ کیا کر رہا ہے، ابھی انہیں دیکھ رہا ہے نا، ابھی میں سنا شرک خفی بھی حرام ہے، یعنی نیت اگر ریاکاری کی ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ ابھی اسے انہیں دیکھ رہا ہے، ابھی انہیں دیکھ رہا ہے تو میں کیا کروں گا، ابھی نماز پڑھوں گا تو وہ اسے دکھا کو نماز پڑھے جیسا ہوتا ہے، چھوڑ رہا ہے، اشراق چھوڑ رہا ہے، تلاوت چھوڑ رہا ہے، تہجد چھوڑ رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی کیا ہے، ریاکاری ہے۔ تم نے جب شروع کیا تھا کس کے لیے، اللہ کے لیے نا، اب کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہارے کو اس سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تم تمہارا عمل کرتے جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ نیک عمل کو چھوڑ دیتے صرف اس وجہ سے کہ لوگ میرے کو دیکھ رہے۔ جس طرح عمل کرنا جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کا جذبہ نہ رکھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح کسی عمل کو چھوڑنا بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ عمل کرنا بھی اللہ کے لیے، عمل کو چھوڑنا بھی تو کس کے لیے ہونا ہے، اللہ کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ دوسرے دیکھ رہے بول کے عمل چھوڑ رہا ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ جس طرح عبادت کرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، عبادت کو چھوڑنا بھی کس کے لیے ہونا چاہیے، عبادت کو چھوڑنا اللہ کے لیے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ اب سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنا نہیں، مکروہ ہے نا، چھوڑ رہا ہے عبادت کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ آدمی دیکھ رہا ہے بول کے چھوڑا تو یہ ریاکاری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز پڑھنا نہیں چاہیے، منع ہے، تو عبادت چھوڑ رہا ہے تو بھی کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس میں آدھی کا پرسنگ نہیں کرتا ہے، جو من میں آیا کرتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑا اچھا سوال ہے۔ اس لیے کبھی اپنے حساب سے کوئی عمل آدمی شروع کیا ہے اسے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لوگ دیکھ رہے بول کر، لوگ دیکھ رہے بول کر کے عمل کو چھوڑنا بھی ریاکاری ہے، اس لیے بچیں۔ ایسا اگر کرنے جائیں گے نا، کوئی آدمی عبادت پہ جمے گا چلے، اپنے نیت کو ہم قابو میں رکھ سکتے، مشکل نہیں ہے۔
آدمی کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال جذبہ ٹھیک ہو، صحیح ہو، نیت صحیح ہو، ورنہ شرک خفی میں تو شرک جلی، شرک خفی، ایک دکھنے والا شرک اور ایک ہے نہیں دکھنے والا شرک، دونوں سے منع فرمایا شیئا۔ دوسرا حکم فرمایا وبالوالدین احسانا، تو یہ سب سے پہلا حکم، اب یہ دوسرا حکم ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا، اچھا معاملہ، احسان کا سلوک کرنا، یعنی والدین کی نافرمانی حرام ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، فرض ہے، فرض، سمجھ رہے، ضروری ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جگہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لوگو تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق دنیا میں کس کا ہے؟ والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ والدین جو اپنے اولاد کو پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے، بے غرض ہو کر کے، کوئی غرض رکھ کر کے کام نہیں کرتے، سمجھ رہے، بے غرض سمجھتے ہیں ارے ہم کچھ کام کرتے کچھ غرض کیا بھی ملے گا، بینیفٹ انویسٹ کرتے یا کچھ کرتے، کسی کے ساتھ حسن سلوک برتاؤ، کیا بھی کل کے دن انہیں بھی منجے ساتھ دیں گا، ایسا کچھ ماں باپ کے دل میں دماغ میں نہیں ہوتا اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہوئے، سمجھ رہے، بے غرض ہو کر کے کرتے، میرا بچہ میری اولاد بول کر کے کرتے جاتے ہیں۔ آپ بولیں گے نہیں بڑھاپے میں سہارا بنتے بول کے، بڑھاپے میں سہارے کی بات نہیں کر رہا میں، جب پیدا ہوتا ہے نا اس کے بعد جو پالتے پوچھتے، سوچو، اور بڑھاپے میں سہارے کی بات اکثر انسان تو بھروسہ ہی نہیں کرتا اولاد پر اس معاملے میں کہ بڑھاپے میں میرا اللہ ہی سہارا ہے، مجھے اللہ ہی، کوئی بھی اولاد کو غرض رکھ کر کے پالتا نہیں۔ دنیا میں آپ کی ترقی سے جلنے والے بہت لوگ ہوں گے، خود بھائی بھی جلیں گے، خود بہن بھی جلے گی، سمجھ رہے، کبھی کبھی تو بیوی بھی جلے گی، لیکن تو آپ کی ترقی اور کامیابی سے اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو صرف ماں باپ ہے۔ کبھی بھی وہ آپ کی ترقی سے کیا نہیں کرتے، جلتے نہیں، ماں باپ تو خوش ہوتے، کامیابی کی دعا دیتے، ترقی کی دعا دیتے۔ مجھے پرسوں ایک یہ دیکھا اوپننگ میں، اس نے اپنی ماں کو کیا کیا، کاٹنے کے لیے، ربن کاٹنے کے لیے استعمال کیا، یہی صحیح طریقہ ہے۔ ماں سے بڑھ کے کسی کی بھی دعا، ارے ماں باپ کی دعا ہے نا سب سے زیادہ پاورفل دعا ہے۔ ماں باپ اگر ہے تو کسی اور کی ہم کو دعا کی ضرورت نہیں چاہیے، ہم کسی کی بد دعا نہیں لیں گے، لیکن دعا لینا ہے تو آپ کسی مولوی اور مفتی کو بلانے سے اچھا ہے اپنی والدہ کو بلا کر کے ان کے ہاتھوں سے ادگھاٹن کرو، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ پھر مشکل ہو جائے گا نا، مولوی صاحب اگر کوئی دکان بند ہو جائے گا نا، بولے کیا مولوی صاحب کو بھی آپ بلاؤ، آپ منع نہیں کرتے آپ، لیکن آپ اس میں مکھیہ اتھیتھی، مہمان خصوصی، آپ اپنی ماں کو رکھو، اپنے باپ کو رکھو۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ غلط ہے۔ ارے ماں باپ دل سے دعا کرتے ہیں یار، دل سے دعا کرتے ہیں اپنے اولاد کی۔ اب مولوی صاحب مفتی صاحب کریں گے دل سے، لیکن اتنا نہیں کریں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں مولوی صاحب کا پتہ نہیں کاٹ رہا ہوں بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ، ماں باپ جو ہے نا ان سے بڑھ کر اور کسی کی بھی دعا، ماں باپ دل سے اپنی اولاد کا اچھا ہی چاہتے ہیں، کبھی بھی برا نہیں چاہتے ہمیشہ۔ اس لیے اولاد کو اس کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کبھی بھی ان کی خدمت کے معاملے میں، ان کی ضرورت کے معاملے میں پیچھے نہ ہٹے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت وہ آدمی ہے جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بوڑھے ہونے کے باوجود بھی اس نے جنت کی ٹکٹ نہیں خریدا، یعنی خدمت کر کے آسانی سے کیا کر سکتا تھا، دعا لے کر کے وہ جنت، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ جنت کے افضل دروازہ ہیں، ان کی خدمت کر کے چاہے تو اس دروازے کو کھولو، اور خدمت نہ کر کے اس دروازے کو چاہے تو بند کر لو۔ اب آدمی کے اوپر ہے، خدمت کرے گا، ان کی ضرورت پوری کرے گا، ان کی دعائیں لے گا، ان کا ادب کرے گا، عزت کرے گا، حسن سلوک کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، جنت بن رہی ہے اس کی، جنت بن رہی ہے۔ کسی بھی معاملے میں تکلیف نہیں پہنچانا، بولے کسی بھی معاملے، عملی تکلیف، ذہنی تکلیف، دلی تکلیف، کوئی تکلیف نہیں پہنچانا۔ حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے ادب کے پیروں کو کیا کرو، اپنا بازوؤں کو جھکاؤ، بازوؤں کو جھکاؤ. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی مت کہو. اف اس سے بھی نیچے کا کوئی لفظ نہیں عربی میں، ورنہ ہمارے اس میں کہتے ہیں نا تکلیف دینے والا یہ ہے نا، غلط ہے. ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پسند نہیں ہو سر جھکایا، ایسا سب کریں گے نا بیڑا غرق اپنا بیڑا غرق ہو گیا. سب ماں باپ کو سمجھو کہ اگر اسی ایک چیز کو ماں نے اپنے دل میں رکھا، باپ نے رکھا، یہ تو گیا کام سے. ماں باپ ویسے بددعا نہیں کرتے، لیکن بددعا کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے نا، یہ اللہ منع فرما رہے ہیں مت کرو، اف مت کرو. یہ کر رہا ہے تو اللہ دیکھ کر کے خاموش رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ماں کے بعد باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، بس تو اس کی دنیا بھی برباد. اور یہ ایسا ماں باپ کا جو کیا بولتے ہیں، ماں باپ کو جو تکلیف پہنچانا، ماں باپ کی جو اتنا بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ باقی گناہوں کو چاہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مؤخر کر سکتے ہیں سزا دینے کے بعد، لیکن ماں باپ کے ساتھ کوئی اگر بدتمیزی کرتا ہے اس کا گناہ، اس کی سزا، اس گناہ کی سزا دنیا ہی سے اللہ تعالیٰ شروع کر، دنیا ہی میں دینا شروع کرے. سمجھ رہے؟ نقد جیسی کرنی ویسی بھرنی. وہ اس معاملے میں جلدی ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں نا سر کو ڈالے تو پانی، پائر کو چانے کا، پاؤں کو چانے کا. اس لیے کبھی بھی والدین کے ساتھ پنگا نہیں لینے کا، ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنے کا. اس لیے اللہ نے ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے، ان کے ساتھ. حتیٰ کہ قرآن میں ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. مشرک بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ہاں اللہ کا حق ضائع مت کرو. وہ بولتے ہیں شرک کرو، آؤ ہمارے ساتھ تم بھی مندر آؤ ہمارے ساتھ چرچ میں آؤ تم بھی بچوں کی پوجا کرو. نہیں مانیں گے، شرک نہیں کریں گے. اللہ کا حق ظاہر ہو رہا ہو تو ہم اس میں ان کی ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. سمجھ رہے؟ یہ مسلمان ہوا، ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے. ایسے کتنے ہیں معلوم؟ ایسے ہے، پہلے زمانے میں بھی تھے، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی تھے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر اللہ کا حکم، شرک نہیں کرنے کا، باقی ان کا سارا خدمت کرنے کا. ان کو کیا چاہیے؟ کپڑا چاہیے، کھانا چاہیے، گھر چاہیے، خدمت کے لیے نوکرانی چاہیے. سب کچھ فیسلٹی تمہارے کے اندر دینے کی طاقت ہے. دو مشرک ہے بول کر کے چھوڑو مت. ارے ماں باپ ہے یار، مشرک ہے تو کیا ہوا؟ تمہارا ماں باپ ہے، تم کو پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے. تو سوچو جو اسلام اس طرح کا حکم کہ مشرک ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دے رہا ہو، تو پھر مسلمان ہو تو بدر جاولا نہیں. اس لیے کبھی بھی ماں باپ، حتیٰ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ظلم کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہیں، بچے زیادہ ہے تو ماں باپ، ظاہر بات ہے کبھی کبھی کسی سے دلی محبت زیادہ ہوتی، دلی محبت. ارے دل ہمارے قابو میں رہتے کہ دل کس کے قابو میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں. اس کی وجہ سے ایک بچہ کیا کرتا ہے، نہیں ہمارے امی ابا ہے نا بھید بھاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ سے میرے کے ساتھ ذرا یہ کرتے. یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ ظلم بھی کرتے ہو، تب بھی ماں باپ ظلم بھی کرتے ہو، پہلی بات تو ظلم کرتے نہیں، اگر ظلم بھی کرتے ہو تمہارے اوپر، تمہارا حق مار بھی رہے ہو، تب بھی تمہیں اجازت نہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی. لیکن ہم لوگوں نے ساتھ کیا سمجھ لیا، ظلم کرے تو ہمارے کو سرٹیفکیٹ مل گیا، بلکہ کس کے ساتھ بدتمیزی کرنے؟ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے. اور ہم مسلمان ایسے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہوئے گی تمہارا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہو تمہارے ساتھ، بہت بڑی ناانصافی، تمہارے امی ابا نے تمہارے ساتھ بڑی ناانصافی کی، برابر تمہیں حق پر. یہ نالائق مسلمان ہیں جو ایسے نالائق کی کیا کر رہے ہیں؟ سپورٹ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بھی نہیں سمجھے چاہتے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک ابا کا انتقال ہوا، سمجھو ابا کا انتقال ہونے کے بعد میں
بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ ابا ہو ان کے تجہیز اور تکفین میں شریک ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. ارے ماں باپ ہے ابھی، ان کی خدمت کرو. ہوائی اسٹینڈ پہ احتجاج کر رہا ہے ایک آدمی، کیا بھائی تمہیں تو بیٹے نا ان کے؟ نہیں، ہمارے ساتھ بہت ایسا ہوا ہے، ابھی نے بھی سب ہوئے ہیں، وہ بہت غلط ہوا. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے اس کو کہ بھائی ماں باپ ہے، بھائی ماں باپ ہے، ظلم کرے تب بھی تمہارا. پہلی بات تو ظلم کرتے نہیں، وہ بات کی بات ہے، کیا نہیں کیا. لیکن ہمارے کو ابھی نقد میں کیا بولنا چاہیے اس کو کہ ہمارے نبی نے فرمایا ظلم کیے تو بھی کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن ہم لوگ کو خود نالج نہیں ہے، ہم کیا دوسرے کو وصیت کریں گے، نصیحت کریں گے؟ ہم تو گناہ کا سپورٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، گناہ سے روکنے کے بجائے. پہلی بات تو ماں باپ کرتے نہیں ہیں، لیکن نبی نے فرمایا اگر ظلم کرے بھی تب بھی ان کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا برتاؤ. سمجھ رہے؟ یہ حکم ہے. اب اس کے اگر خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو اپنا بیڑا غرق کرتا ہے، دنیا آخرت تباہ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا شرک جس طرح حرام ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کو تکلیف دینا بھی حرام ہے. اس لیے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو. اب ماں باپ دونوں ہیں نا، اب ماں کا حق بڑھا گی، باپ کا حق بڑھا. یاد رکھیں باپ ادب کا زیادہ حقدار ہے، اس کے ساتھ ادب کیا جائے، اس کی عزت کی جائے. اس کو اتنی خدمت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی خدمت کی ضرورت ماں کو ہوتی ہے. ماں کی خدمت زیادہ ہو، باپ کی عزت زیادہ ہو. ماں کی خدمت زیادہ ہو، باپ کا ادب زیادہ ہو. سمجھ رہے؟ ورنہ دونوں کا بھی حق ہے. لیکن ایک حدیث میں ماں کا حق زیادہ بتایا گیا، 3 پٹو زیادہ. ماں باپ سے بھی ماں کا حق کیا ہے؟ 3 گنا زیادہ. پوچھا گیا ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں کا حق تیرے اوپر سب سے بڑا ہے. اللہ کی بات دیکھ، پھر ثم امک، پھر بھی تیری ماں، پھر سے پھر تیری ماں، تیری ماں کا حق تیرے اوپر سے، پھر ثم ابو کا، پھر تیرے باپ کا. ماں کا حق، ارے ماں کمزور ہے یار. عورت فیمیل میل کے حساب سے کیا ہے؟ کمزور ہوتی ہے، اس کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے کہا گیا کہ تم ماں کا زیادہ خیال رکھنا، یعنی ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا. اور عزت کا معاملہ، ادب کا معاملہ ہے تو زیادہ کس کی عزت کرنا؟ یعنی ماں کی عزت نہیں کرنا، وہ نہیں، زیادہ باپ کی. بعض اولاد ایسی ہے ماشاء اللہ، اللہ اسی اولاد سب کو دے کہ باپ کے سامنے کبھی بیٹھتے نہیں، باپ کے سامنے کبھی منہ سر اٹھاتے نہیں. ایسی عزت کر کے بھی دنیا سے گئے ہوئے اولاد ہیں. خوش نصیب ایسی اولاد جو ماں باپ کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھنا بھی گوارا نہیں، کہ وہ صوفہ سیٹ میں بیٹھے، یہ نیچے زمین پہ بیٹھا ہے کہ نہیں میں باپ کے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہوں. کیا اولاد ہے یار، کیسی عزت ہے یار. کیا ملا ہوگا ان کو جو اس طرح عزت کرتے کہ برابر بھی نہیں بیٹھتے یار. نہیں برابر بیٹھنے میں کیسے قابل نہیں، میری ماں یا میری باپ ہے، ان کا بڑا مقام ہے. نیچے بیٹھتا ہے، پیر کے پاس بیٹھتا ہے. ایسی اولاد بھی ہے. اللہ ہر ایک ماں باپ کو ایسی اولاد نصیب فرمائے. لیکن افسوس ہے آج اولاد ایسی ہے ہی نہیں، بہت کم اولاد ایسی جو ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. ارے ماں باپ کی عزت کرنے پہ اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اللہ کی رضامندی چاہیے، ماں باپ کی رضامندی حاصل کرو. یاد رکھنا ماں باپ کی رضامندی میں ہی اللہ کی رضامندی. ماں باپ ناراض، اللہ ناراض، گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اس لیے ماں باپ کی عزت کرنا، ان کو راضی رکھنا، ان کو خوش رکھنا، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر ہے. اور یہاں پہ اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ حرام ہے اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اب اگر اللہ کے آرڈر کا اگر کوئی اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے تو اپنی دنیا آخرت تباہ کرتا ہے. اب دیکھیے آگے اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم. یہ کہ اس میں جو حکم دیا گیا نا، اس پہ 5 منٹ 2 منٹ نہیں، گھنٹہ بھی کر دیا جائے نا تشریح تب بھی کم ہے. کیا کہتا ہے؟ اب تو 2 پر بھی کیا ہوگا. اب تیسرا حکم ہے اپنی اولاد کو ناداری کے ڈر سے قتل نہ کرنا. اس پر بھی تھوڑے وقت میں کچھ بول نہیں سکتا کہ وقت بھی ہو گیا. اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. ابھی اس ایک آیت میں 5 باتوں کا حکم ہے، آگے اور 2 آیتیں جس میں اور 4 حکم ہیں. ہمارے یہ 9 کے 9 حکموں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پلے باندھنا ہے، سینے پہ لکھ لینا ہے، دل کے تختے پہ لکھ لینا ہے
کیونکہ ہمارے نبی کا وصیت نامہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر بھی ہے. کیا چیزیں حرام ہیں ہمارے اوپر، اس میں ہمارے معاملے معاشرت سے متعلق بہت سارے احکام. ابھی دیکھو معاشرت کے متعلق ماں باپ کہے، عقیدے کے متعلق شرک کی بات ہے، اور آگے اور بھی بہت سارے معاملات کے متعلق بھی باتیں آئیں گی. تو ہماری عبادت بھی صحیح ہو، ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو، ہماری معاشرت بھی صحیح ہو، اخلاق بھی صحیح ہو. اور اخلاق کے معاملے میں بھی بات آ رہی ہے. دین 5 شعبوں کا نام ہے، صرف عقیدہ عبادت کا نام نہیں ہے. اگر ان بنیادی احکامات پہ عمل ہو جائے تو سارے قرآن پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کر